صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اس وقت مالبہ میں موجود ہیں اور واک کے لیے نکلے ہیں۔ میرے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ روزانہ ہم 11 بجے تقریباً واک پر نکلیں گے۔ اسی سلسلے میں ہم ابھی آئے ہیں، تو آہستہ آہستہ واک پر نکل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اور تقریباً ہماری واک 1 گھنٹے تک رہے گی۔ اور ہم آپ کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں، اور یہ ہماری طرف سے ریکمنڈیشن ہے اور سجیسشن ہے کہ روزانہ واک کریں آپ، تاکہ آپ کی صحت سلامتی برقرار رہے۔ ایام اعزاں ہیں، مصیبت کے ایام ہیں اور بڑے ایام ہیں، دعا کی قبولیت کے ایام ہیں، حاجت روائی کے ایام ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جن کے بارے میں اہل بیت نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ان کو منایا جائے، ان کو پاس رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ لیکن جو روٹین کے معاملات ہیں وہ آپ کوشش کریں 9 محرم تک جاری رکھیں۔ کوئی خوشی کی مناسبت سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اہل بیت علیہ السلام کا دل دکھے، نبی کریم کی ذات پاک جو ہے وہ رنجیدہ ہو جائے۔ لیکن اپنے روٹین کے کام آپ کرتے رہیں، لیکن عاشورہ کے دن کوشش کریں کہ تھوڑے سے روٹین سے بھی ہٹیں، کام چھوڑ دیں، چھٹی لے لیں، اور دوسری ایکٹیویٹیز جو غم سے ہٹ کر شمار کی جاتی ہیں ان سے وہ اجتناب کی جائے۔ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے لیے، مذہب کے لیے، شریعت کے لیے اور اپنے نانا کی دین کی بقا کے لیے جو بے مثال قربانی دی، اس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی، اور کوئی بھی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا جس میں اتنی بڑی قربانی دی گئی۔ بڑی بڑی تاریخ میں قربانیاں دی گئی، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل، اسحاق، حضرت یحییٰ، بڑی بڑی ہستیاں شہید ہوئیں، لیکن جو قربانی امام حسین نے میدان کربلا میں دی وہ کسی نے نہیں دی، کیونکہ انسان کی جمع پوجی، اس کا سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے بعض اوقات انسان جو ہے وہ ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اس کی انسانیت کے خلاف ہے، لیکن اولاد کی آسائش کے لیے، رفاہ کے لیے ایسا کام کرتا ہے۔ یعنی انسان بعض اوقات خود لو لباس پہنتا ہے، بچوں کو اچھا لباس پہناتا ہے، خود معمولی غذا کھاتا ہے لیکن بچوں کو اچھی غذا کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کا ہم و دم اس کی اولاد ہوتی ہے، لیکن نواسہ رسول نے میدان میں کربلا میں اسلام کی خاطر اپنی اولاد قربان کر دی۔ آپ کے لیے اور میرے لیے درس چھوڑا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اولاد کو قربان کر دو، لیکن اولاد کو دینی تعلیم تو دے سکتے ہو، اولاد کو قرآن کی تعلیم تو سکھا سکتے ہو، اہل بیت کا راستہ تو سکھا سکتے ہو، عزادار بنا سکتے ہو، محب اولاد کو بنا سکتے ہو۔ کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن حسین کہیں تو خود تو آ گیا، بڑا عزادار تھا، بڑی تُو نے قربانیاں دیں، بڑی نظر نیاز دی، مجالس میں شرکت کی، لیکن تو نے اپنی اولاد کو اس راستے کی طرف راغب کیوں نہیں کی؟ تو ایام اعزاں ہیں جہاں آپ خود شرکت کر رہے ہیں مجالس میں، جہاں ہم خود حصہ ڈال رہے ہیں آپ مجالس میں، جانی مالی حوالے سے، اوقات کے حوالے سے، اور کوشش کریں اولاد کو بھی ساتھ لائیں، مادی دستوں کا حصہ بنائیں، ان کو مجالس میں بیٹھائیں۔ ہم یہ فخر سے کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ ہم وہ ہیں جن کو ماؤں نے مجالس میں لوریاں دیں، اور اہل بیت کے ذکر میں ہماری والدین ہمیں لائے، اور ہمیشہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کل آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے دعا کرے۔